السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاتون کا سوال جو ہم سے کیا گیا تھا وقفے میں جانے سے قبل، فرما رہی تھی کہ بچوں کو سب کچھ دیا، ہر آسائش ان کو دی، ہر چیز ان کو مہیا کی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ بچے جو ان کے بڑے ہو گئے ہیں اور اب شادیاں بھی ہو گئی ہیں، ان کا رویہ ماں کے ساتھ بہت ہی ناخوشگوار اور نامناسب ہے۔ اور اس میں ایک اور پہلو علامہ صاحب جو سامنے آیا وہ یہ کہ ان کی بیویاں تو اچھی ہیں لیکن یہ لڑکے بڑے برے نکلے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک والدین کی اتباع، اطاعت اور ان کی فرما برداری کا حکم ہے، یہ تو واضح احکامات ہیں قرآن و حدیث کے۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو۔ یعنی ایک ہی لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی ذکر کیا اور والدین کا بھی ذکر کیا کہ میرا بھی شکر کرو اور والدین کا بھی شکر کرو۔ اور پھر والدہ کا جو مقام ہے وہ اس حدیث کے اندر جو بڑی، یعنی سب لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ ایک شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ، میری ماں تو زندہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت اقدام الأمہات، صحیح کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو والدین کی نافرمانی، پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے، جیسے اب والدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھ سے رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور جب بھی اپنے والدین سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، میٹھی زبان کے ساتھ بات کرو، یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جس سے ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ دل نہیں دکھنا چاہیے والدین کا۔ والدین ظاہر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے شادی کے معاملے میں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، جہاں اس کے والدین کہتے ہیں وہاں اس کو شادی کرنی چاہیے۔ اور ویسے ہی راہ چلتے اگر آپ خود بخود ہی کسی کا انتخاب کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ نہیں، یہ تو آپ نے دونوں سوالات ملا دیے۔ ہاں، وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ جو پہلا سوال تھا نا کہ بیویاں اچھی ہیں اچھا، اور بچے جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو یہ کیا کریں اس پر؟ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ بہت ہی بری بات ہے اور قابل افسوسناک یہ پہلو ہے۔ بچوں کو ہر حال میں اپنے والدین کا ادب اور احترام اور ان کی رضا کا خیال اور کرنا ماں چاہیے۔ کے ساتھ تو سلوک پھر بھی بہت برا ہے، تو بہت ہی برا ہے۔ ہاں بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہ یا رسول اللہ، وہ میرا کیا حق ہے؟ والدین فرمایا والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تیری جنت یا تیری دوزخ ہے، کہ اگر خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا اور اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا تو دوزخ کے اندر جائے گا۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ فضل سبحان صاحب، بڑا اہم معاملہ ہے اور آپ نے پورا سنا۔ اب یہ تو معاشرے کا ایک بڑا دردناک پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی آپ اس جگہ پہ نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر شادی ہو جائے، پھر وہ خود بھی اب ایک ایسی کیفیت میں آ گئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں دو راہے پر کھڑا ہوں۔ تو ذرا اس پر تفصیل سے اگر ہماری رہنمائی آپ فرمائیں کہ انہیں کرنا بھی کیا چاہیے اور ویسے بھی ان حالات میں فیصلہ کیا لینا چاہیے؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بالسحر۔ ڈاکٹر صاحب، دونوں سوالات کا مشترکہ جواب جی کہ کسی بھی مسئلے کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک طرف والدین ہیں اور ایک طرف اولاد ہے۔ میں دونوں زاویوں پر سرسری بات یوں کہوں گا کہ جہاں تک والدین کا تعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں بڑا عجیب حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کو جوڑا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حقوق کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف حقوق العباد ہے،
اور دونوں پر عمل کرنا یہی نجات کا زینہ اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اپنی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑا، اور حقوق العباد میں سب سے بنیادی اور اہم چیز والدین کی تابعداری ہے، اور فرمایا انہیں جھڑکنا، انہیں ڈانٹنا دور کی بات، اف تک نہیں۔ ولا تقل لہما اف، اور پھر آگے یوں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت کے پر ان کے سامنے جھکا دو۔ قرآن تو ایک عام انسان کے بارے میں یوں کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ کسی سے ملتے ہوئے پیشانی پر شکن نمودار نہ کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایون کہ کافر سے بھی اچھی بات کرو۔ میٹ پولائٹلی، اسپیک پولائٹلی، اور کیریکٹر لاز از ایوری تھنگ لاز۔ تو پھر ماں باپ جن سے انسان سبب بن کے دنیا میں آیا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، ماں باپ کو جنت کا سینٹرل گیٹ قرار دیا گیا، تو والدین کی مکمل تابعداری ان کو کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو وہ شخص کیسے جنت کا خواب دیکھ سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا؟ دوسری طرف شادی کے معاملے میں یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کسی بھی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر، لمال ولی جمال، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا حسب نسب کو دیکھ کر، یا دینداری کو دیکھ کر۔ فرمایا دینداری کو ترجیح دو، اس کے اندر دین ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بھائی صاحب کا معاملہ ہے، ان کا جو انیشیل اسٹیج ہے اس تعلق کا، وہ گناہ کے اوپر ہے۔ ایک غیر محرم سے گفتگو کرنا، ایک غیر محرم سے کو ایجوکیشن سسٹم میں یا مکس گیدرنگ میں تعلقات بڑھانا، شریعت کے اندر تو سختی سے اس کو منع کیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب نے یوں نہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یوں نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ اسباب، وہ دواعی، وہ فیکٹرز جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، اپروچیبل ریزنز بن سکتے ہیں، ان کو شریعت نے بلیم کیا، پروہیبیٹڈ کیا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ والدین کی بات مانیں، اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آیا آپ نے استخارہ کیا، ایک میری سوچ، ایک آپ کی سوچ، ایک اللہ کی طرف سے ایک مشورہ اور انسٹرکشنز جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ انسانوں پر مہربان ہے، وہ انسانوں پر مشفق ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بن مانگے دینے والا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اپنے اس مسئلے کو استخارے کی صورت میں اپنے اللہ کے سامنے رکھو، نماز پڑھو، اور مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرو، یہ جزا فضا کرو۔ صبح جب آسمان دنیا پر رب کی ذات ندا لگاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کی روزی کشادہ کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو حل کروں۔ تو وہ استخارہ بھی کریں اور نیک اعمال کریں، والدین کی رضا کو تسلیم کریں، اس کو مقدم رکھیں۔ اور یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ ویسے تو عاقل بالغ آدمی ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے، لڑکا یا لڑکی، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر بھی ہم اس کو آبزرو کریں گے کہ اگر لڑکا لڑکی کفو کے اعتبار سے برابر ہے، مال میں، خاندان میں، تعلیم کے اندر اگر یہ برابر ہیں، پھر تو اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا، ورنہ علماء کہتے کہ اس کو فسخ کر دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ آن کیمرہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت تفصیلی جواب دیا ہے مفتی فضل سبحان صاحب نے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی تشفی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ کریں گے۔ اور استخارے والی بات انہوں نے فرمائی ہے، آپ استخارہ بھی کیجئے۔ اور پھر آخر میں ایک بات بڑی اچھی کہہ دی ہے کہ آپ سب دیکھیے سارے معاملات کہ تعلیم ہے، آپ کا حسب نسب ہے، یہ ساری چیزیں پہلے اس کا کوئی تعین کر لیا جائے، اور بزرگ ہی بیٹھ کے کریں گے تعین، آپ تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھیں، اب آپ گھر کے بھی واحد کفیل ہیں ایک طریقے سے، ابو آپ کے کما رہے ہیں خالی اور آپ ہیں، آپ بھی چلے گئے اگر ناراض ہو کر تو سارا بوجھ ان پر آ جائے گا۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک چھوٹی بہن ہے، پھر گھر میں امی ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں نا، وہ بیچارے اب بوڑھے بھی ہو رہے ہوں گے،
آپ 27 سال کے ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ ان کو پھر اب سارا بوجھ خود ہی ڈھونا ہوگا. تو اس کو بھی ذرا سوچئے گا, اس پر بھی غور کیجیے گا. والدین کی عظمت کے بارے میں ایک بات ہے, بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی جو بیوی تھی بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو اب ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جس سے محبت کرتا ہوں کہ کیسے طلاق دوں, لیکن والد صاحب کہتے ہیں طلاق دے دو. تو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے, عبداللہ ابن عمر بھی آئے. تو حضور نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ جب عمر کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ طلاق دے دینی چاہیے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ لیکن وہ باپ بھی تو عمر تھا. ہاں تو وہ باپ بھی تو عمر ہے, لیکن ہمارے لیے ہر باپ کو عمر نہیں ہے تو انہی کی زندگی مشعل راہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہ عمر بھی تو ہونا چاہیے, وہ تقوی, وہ خوف خدا. اور وہ سنیے نا کہ وہ جو دعا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تو جبھی تو کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں دے دیتے تم طلاق. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات آپ نے کی, بڑی پیاری بات, بڑی اچھی مثال. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اس کے بعد ایک آن کیمرہ سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. نکاح کرنا آدھے ایمان کو بچا لینا ہے.